فرمائیے. اور حضور سورہ الجاثیہ میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. سوال یہ ہے کہ تمام جانوروں کے مقابل پر اونٹوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کے متعلق میں نے ایک خطبے میں 1 گھنٹے کا جواب دیا تھا، وہ سن لیں دوبارہ. یہ ربع کے دنوں میں غالباً پہلے یہ دوسرے سال کی بات ہے. میں نے ایک پورا خطبہ اس مضمون پر دیا تھا کہ ابل کیف خلقت کا کیا پیغام ہے، کیوں ابل کو چنا گیا ہے اور کیوں اسے باقی تمام جانوروں پر ایک فضیلت دی گئی ہے. اس کی تفصیل سے اس کی انیٹمی بتائی، اس کی وجوہات بتائیں، اور جتنے بھی استعمالات جانوروں کے ہیں ان میں سب سے زیادہ فائدہ بنی نوع انسان کو ابل سے پہنچے. اگر کسی حصے میں بھی عرب چونکہ واقف تھے اس لیے پہلا پیغام ان کو مل رہا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ابل سے زیادہ فائدہ کسی چیز نے نہیں دیا. اگر وہاں گائیں نہیں تھیں، بھینسیں نہیں تھیں تو بعض علاقوں میں صرف، اور اس کے باوجود ان کے گوشت اور دودھ کی ضرورت پوری ہوئی ہے. بکریوں سے بھی ہوئی مگر وہ کم تھیں، بھیڑوں سے زیادہ ہوئی، مگر بھیڑوں پہ سواری کبھی نہیں سنی گئی. بھیڑیں ان کو صحراؤں کے پار کرانے میں کبھی کام نہیں آئیں. چند مثالیں ہیں مگر بہت میں نے تفصیل سے مثالیں دی تھی، کس طرح ان کے اندر پانی سٹور ہوتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام حیرت انگیز کیا ہے. اور سب سے زیادہ مفید جانور جس کی بال کام آئے، جس کی کھال کام آئے، جس کا گوشت کام آئے، جس کا دودھ کام آئے، اور سواری کے لیے وہ بہترین ثابت ہو، لمبے فاصلوں کے لیے اس سے بہتر کوئی سواری نہیں مل سکتی، اور صحرا میں بھی کام آئے، خشکی پہ بھی، عام مٹی میں بھی کام آئے. اس پہلو سے کسی جانور کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں، اونٹ جیتے گا. سمجھ گئے؟ یہ وجہ تھی جو میں